فلسطین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ فلسطین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ہجرت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت گاہ یہیں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں آسمانوں سے پہلے بیت المقدس لے جایا گیا۔ بیت المقدس آپ کی پہلی منزل بنا۔ مکۃ المکرمہ سے روانہ ہونے کے بعد آپ یہاں ٹھہرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا دارالحکومت یہی تھا۔ یہیں سے آپ نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ فلسطین انبیاء علیہ السلام کی جائے سکونت رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی جگہ کو مقدس سرزمین کہا تھا اور اپنی قوم سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جائیں، اور اسے مقدس اس لیے کہا تھا کہ یہ شرک سے پاک تھی۔ مسجد اقصیٰ میں ایک نماز کا ثواب 500 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عبادت گاہ یہیں تھی۔ بیت المقدس کا یہ نام قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ جب قرآن نازل ہوا تو اسے مسجد اقصیٰ کا نام دیا گیا، اور اس کی امتیازی پاکیزگی کی وجہ سے اسے مقدس کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی جائے پیدائش یہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا چینٹیوں سے گفتگو کا قصہ فلسطین میں واقع وادی نمل میں پیش آیا، جو اسکلان کے قریب واقع ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں فلسطین کے علاوہ کسی ملک یا شہر کی فتح کے موقع پر مدینہ منور سے باہر نہیں نکلے۔ البتہ فلسطین کی فتح کے موقع پر وہ خود تشریف لائے اور صلح کر کے اسے فتح کیا۔ یہاں نماز پڑھی، چابیاں وصول کیں۔ اس وقت رومیوں کے ظلم سے عیسائیوں کو نجات دلائی۔ دوسری بار سن 543 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اسے فتح کیا۔ یہ دن جمعہ کا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر حضرت مریم علیہ السلام نے جس کھجور کے درخت کی ایک ٹہنی کو ہلایا، وہ اسی جگہ تھی۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہیں سے اپنی طرف اٹھایا۔ قرآن کریم میں طالوت اور جالوت کا واقعہ مذکور ہے، جو کہ فلسطین میں پیش آیا ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سب سے پہلے کس مسجد کی بنیاد رکھی گئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ پھر پوچھا، اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ پوچھا، دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ گزرا؟ آپ نے فرمایا 40 سال۔ قیامت سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام میں آسمان سے ایک سفید مینارے پر اتریں گے اور فلسطین میں باب لد کے قریب دجال کو قتل کریں گے۔ نماز کے فرض ہونے کے بعد ابتدا میں قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حکم دیا کہ اب بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف آپ کا قبلہ ہے۔ یہیں انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی، کیونکہ بیت المقدس انبیاء کرام علیہ السلام کی جائے قیام ہے۔ فلسطین اور شام میں لگ بھگ 5000 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے ہیں، جو بیت المقدس کو فتح کر کے اسے رومیوں کے ظلم سے آزاد کرنا چاہتے تھے۔ یہ شہداء و انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے جزیرہ عرب میں مرتد ہونے والے لوگوں کے مقابلے کے لیے لشکر بھیجے تاکہ انہیں صحیح اسلام کی طرف لوٹائے۔ اس موقع پر جزیرہ عرب میں امن و قرار لانے کے لیے انہیں ہر انسانی طاقت کی ضرورت تھی، لیکن ان مشکل حالات میں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس لشکر کو نہیں روکا جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام جانے کا حکم دیا تھا۔ مسجد اقصیٰ کی اہمیت حرمین شریفین، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ اور اقصیٰ دونوں مقامات کا ایک ہی جگہ تذکرہ کیا ہے۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور صحرائے سینا کے پہاڑ طور کی اور اس امن و امان والے شہر کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، 3 سے مراد شام کی سرزمین ہے، زیتون سے مراد فلسطین کا علاقہ ہے، اور طور سینا مصر کا وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی۔
اور بلد امین سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ ایک قول کے مطابق امت محمدیہ ہی اس مقدس زمین کی وارث ہے۔